نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج دوسرا سلسلہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ ہم نے پچھلی نشست میں سیدنا آدم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کیا اور ان کی زندگی میں سے کچھ اہم واقعات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ حضرت آدم کے واقعے کا ہی تسلسل ہے، اس کا ایک پارٹ اور ایک حصہ ہے قابیل اور حابیل۔ قابیل اور حابیل سے متعلق قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، قرآن نے صرف اتنا کہہ کر ابنی آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، نام ذکر نہیں کیے۔ تورات کے اندر ان دونوں کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابن مسعود کی ایک روایت سے یہ ذکر کیا ہے کہ آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، یہ نسل انسانی جب سے شروع ہوئی تو آدم کا سب سے بڑا بیٹا قابیل اور اس کے بعد حابیل پیدا ہوا۔ سلسلہ یوں تھا کہ ابتدائے آفرینت شروع میں نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے حضرت آدم کے ہاں ایک جوڑا صبح میں پیدا ہوتا اور ایک جوڑا شام میں۔ صبح میں پیدا ہونے والے جوڑے کا عقد نکاح شام میں پیدا ہونے والے جوڑے سے کر دیا جاتا۔ انہی معاملات کو سامنے رکھ کر طے یہ پایا کہ قابیل کا عقد نکاح حابیل کی بہن سے اور حابیل کا عقد نکاح قابیل کی بہن سے کیا جائے گا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، پہلے پیدا ہوا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ یہ بات اسے گوارا نہ تھی کہ اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کا عقد نکاح اس کے چھوٹے بھائی سے کر دیا جائے، جبکہ حابیل کی بہن اتنی خوبصورت اور اتنی حسین نہیں ہے جس کا نکاح قابیل سے طے پایا تھا۔ آپس میں جھگڑنے لگے، لڑنے لگے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں یہ حکم سنایا کہ وہ اپنی قربانیاں اللہ کے ہاں پیش کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی نظر پیش کریں۔ جس کی نظر قبول ہوگی وہی حق پر ہوگا، اسی کی رائے کو اہمیت دی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، کہ ان دونوں میں لوگوں نے یعنی قابیل اور حابیل نے اپنی نظریں پیش کی اللہ کے ہاں۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے، چونکہ وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا، انتہائی ردی اور انتہائی گھٹیا قسم کا غلہ اس میں سے کچھ اٹھایا اور وہ جا کر اللہ کے ہاں قربان کیا، جبکہ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے، اس کے پاس بکریاں، دمبے، مویشی، مال مویشی رکھنے والا تھا، اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک خوبصورت اور ایک اچھا دمبا نکالا اور اسے اللہ کے ہاں قربان کیا۔ دستور کے مطابق دونوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو پہاڑ پر رکھ دیا۔ دستور یہ تھا کہ جس کی قربانی کو آسمانی آگ جلا دے وہ قربانی قبول سمجھی جاتی تھی اور جو رہ جائے اسے مردود کہا جاتا تھا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی مردود ہوگی۔ اب یہ سارا معاملہ دیکھ کر قابیل اور غصے میں آ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری قربانی بھی رد ہوگی، اور سیدنا آدم علیہ السلام بھی جس دستور کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میری بہن کا عقد نکاح حابیل سے ہو جائے، تو ہر معاملے میں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے رد کر دی۔ اس کے بعد قابیل نے اپنے بھائی کو دھمکی امیز لہجے میں کہا، دھمکی دیتے ہوئے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا۔ حابیل نے اسے سمجھایا اور سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھیں یہ جو قربانیوں کا معاملہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیکوکار، پرہیزگار، متقی لوگوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ نیت کا اعتبار ہوتا ہے، جس کی نیک نیت ہوتی ہے اس کی نیت پر اس کی قربانی قبول ہوتی ہے، اور جس کی نیت درست نہیں ہوتی اس کی قربانیاں بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ بجائے اس کے کہ اللہ کے ہاں ندامت اور شرمندگی کے اظہار کریں، آپ لڑنے اور جھگڑنے پر آ چکے ہیں۔ آپ اگر مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، مجھے قتل کریں گے، تب بھی میں جواباً جو ہے وہ نہیں کروں گا جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حابیل نے دو طرح سے اسے قرآن کہتا ہے سمجھا دیا، ایک یہ کہ میں اقدام قتل کے طور پر پہلے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں اللہ کے حوالے کر دوں گا، اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ یہ قربانی قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ نے میری قربانی قبول کر دی ہے، تمہاری قربانی کو رد کیا ہے، اس میں لڑنے اور جھگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قابیل نے اس واقعے کو، اس معاملے کو اپنی توہین سمجھا اور وہ اسے کسی بھی صورت برداشت نہ کر سکا۔ بالآخر اس نے ہاتھ اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے نفس نے فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، تو اس کے نفس نے اسے اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے بھائی کا خون کرے، اور تاریخ انسانی میں پہلی بار قابیل نے یہ جرم کیا اور اس جرم کا ارتکاب کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ناظرین، نسل انسانی میں اس سے پہلے کبھی نسل انسانی موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اس لیے کوئی صریح حکم بھی نہیں آیا تھا کہ دفنانے کفنانے کا کیا طریقہ ہے۔ قتل کرنے کے بعد قابیل بڑا پریشان ہوا، پشیمان ہوا، سوچنے لگا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو بہت ہی پریشان تھا کہ میں بھائی کی ناش کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ بعض
روایات میں آتا ہے کہ وہ کئی دن تک لے کر گھومتا رہا کہ اس ناش کو کیسے ٹھکانے لگائے. تو اسی پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ نے غراب کوے کو بھیجا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. کوے نے آ کر اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی. اس نے زمین کو کریدا ایک گھڑا بنایا اور اس میں ایک کوے کو دفن کر دیا. بس تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 کووں میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے کو گرا دیا گیا، مارا گیا، دوسرے نے اس کو زمین کو رید کر ایک گھڑے میں دفنا دیا. جب قابیل نے اس معاملے کو دیکھا، کوے کو دیکھا اور کوے کے اس طریقہ کار کو دیکھا تو اپنی اس ناکارہ زندگی پر انتہائی زیادہ پشیمان ہوا. کہنے لگا کہ یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے کاش میں اتنا بد نصیب اور اتنا بدبخت ہوں، میری زندگی پر افسوس کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اتنا بھی نہ کر سکا جتنا اس کوے نے کیا. کہ اس کوے نے بھی مجھ سے اچھا عمل کیا، اپنے ناش کو ٹھکانے تو لگا دیا، میں تو قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو چھپا بھی نہ سکا، ٹھکانے بھی نہ لگا سکا. تو محترم ناظرین کہ قابیل قتل کرنے کے بعد انتہائی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے بھائی کی ناش کو ٹھکانے لگا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل نسل انسانی میں پہلا قتل قابیل کا ہے، اور جو کوئی بھی ظلماً ناحق قتل ہوگا اس کے بعد اس کا حصہ ضرور، اس کا جو ہے عذاب، اس کی سزا جو ہے وہ قابیل کو ملے گی. اور اس کے بعد سے اب تک قرآن کریم فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جب کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق، اس فرمان کے مطابق قابیل آج تک دنیا جہان میں ہونے والے ناحق قتلوں میں برابر کا شریک ہے. اس واقعے میں بے پناہ عبرتیں، نصیحتیں ہیں ہمارے لیے جو اللہ رب العالمین نے چھوڑی ہیں. بہت ساری نصیحتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے کہ حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حسد اندھا کر دیتی ہے انسان کو اور بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بھائی کی جان لے جاتا ہے. حسد کی بنا پر قابیل اس دنیا میں تنہا رہ گیا، اپنے بھائی سے محروم ہو گیا. دوسری چیز اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو کوئی انسان جو طریقہ رائج کرے گا، جو چھوڑ کے جائے گا، وہ اس میں برابر کا حصہ دار ہوگا. جس نے برائی کے راستے کو اپنے پیچھے چھوڑا تو وہ برائی میں ہمیشہ، جو لوگ برائی کا ارتکاب کرتے رہیں گے وہ اس میں حصہ دار ہوگا، اور جو کوئی نیک عمل چھوڑ کر جائے گا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر باقی رہے گا. تیسری نصیحت اور تیسری عبرت یہ ہے کہ دین اور دنیا کا نقصان. دنیا میں والدین کی ناراضگی مول لی، دنیا میں بھائی سے محروم ہو گیا، جس مقصد کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ مقصد بھی نہ ملا، اور آخرت کا خسارہ تو انتہائی زیادہ ہے کہ آخرت میں تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس کا مقدر بنی. اور چوتھی چیز یہ ہے جو اہم ہے اور آخری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے انسان کو، حاسد کو اللہ تعالیٰ اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ ایک حاسد شخص کا رہنما اللہ نے کووں میں سے، حیوانوں میں سے انتہائی زیادہ چاپلوس، مکار، عیار پرندے کو بنایا، حیوان کو بنایا، کوے کو. کوہ ایک حاسد کی رہنمائی کر رہا ہے اور وہ اسے سکھا رہا ہے کہ اس نے کیسے کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام قسم کی برائیوں سے، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، ان سے محفوظ فرمائے اور اس طرح کے واقعات اور قصوں سے عبرت، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد